اور یہ بھی میں نے ایک ایسا ہی کہہ دیا، ورنہ بعض دفعہ بڑے خاندانی لوگ بھی اتفاق سے مل جاتے ہیں. میرے جب سفر ہوا لوگوں سے ملا ہوں تو مجھے بڑے بڑے خاندانی لوگ بھی ملے ہیں، سیاست دانوں میں. اب آدمی حیران ہوتا ہے کہ یار اتنا نیک سیاست دان، یعنی آپ بھی حیران ہو رہے ہوں گے، میں شاید ممبر پہ جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن ہیں چند لوگ ہیں، وہ ہیں بڑے خاندان میں، نام نہیں بتاؤں گا، وہ فلاں فلاں، وہ پھر سیاسی بیان ہو جائے گا نا. تو آپ شر کو کم ہی کر سکتے ہو. خیر یہ کہاں سے کہاں مضمون چلا گیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بات کہاں سے چل رہی تھی. ہاں تو میں عرض کر رہا تھا اسلام طریقے کو نہیں دیکھتا، اسلام اصل میں دیکھتا ہے کام کیا ہو رہا ہے. تو کام یہ ہو رہا ہے کہ بھائی تم کسی بھی طرح سے آؤ، مسلط ہو کے آؤ، جمہوریت کے راستے آؤ، یہ ملک تمہارا نہیں ہے. یہ کس کا ملک ہے؟ اللہ کا. زمین میں ایک بالش بھی انسان اس کے مالک نہیں ہے، یہ اللہ کا ملک ہے. آپ جمہوریت کے راستے سے آئیں، آپ فوجی طاقت کے ذریعے آئیں، آپ یہاں تک کہ اگر کوئی باغی ہے نا حکومت کا، تو اسلام باغی کا ساتھ دینے کی اجازت نہیں دیتا. لیکن اسلام یہ کہتا ہے اگر وہ باغی تختہ الٹ دے حکومت کا، غلط کیا اس نے، لیکن اگر وہ تختہ الٹ دے اور کنٹرول اس کے ہاتھ میں آ جائے تو اسلام کہتا ہے پھر ساتھ کس کا دینا ہے؟ پھر اس کا ساتھ دینا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات، کیونکہ اب بہرحال وہ پاور میں آ گیا ہے. اب اگر آپ اس کے خلاف اٹھے تو جو حکومت کو الٹ سکتا ہے وہ آپ کو کہاں چھوڑے گا. وہ کیسی گراؤنڈ ریئلٹی پر مبنی بات کرتا ہے اسلام کے نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، صحیح ہے بخاری کی، فرمایا اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کأن رأسہ ذبیبہ. یہ جتنے میں نے دعوے کیے نا اس حدیث میں، ایک ایک حرف ان دعووں کی دلیل ہے. آپ نے فرمایا سنو اور اطاعت کرو، فالو کرو، اگرچہ یعنی کس کو فالو کرو؟ ولو سلطا، اگرچہ تم پر مسلط کر دیا جائے. کیا مطلب؟ سلیکٹڈ نہ ہو، تم نے ووٹ کے ذریعے قوم کے باشعور لوگوں نے آپس میں صلح مشورہ کر کے اس کی سلیکشن نہیں کی ہے، بلکہ وہ گن پوائنٹ پہ اپنے زور بازو سے زبردستی تمہارے اوپر مسلط. زبردستی میں پتہ چل رہا ہے کہ کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا، بالکل بھی پسند سنا ہے نا، بالکل بھی پسند نہیں. پتہ نہیں بار بار دماغ ادھر جاتا ہے. دوبارہ سنا دوں چٹکلا. ایک آدمی کہیں رشتہ لینے گیا، یہ مجھے جہلم کے بعد یہ واقعہ یاد آیا، مجھے جہلم کے بعد واقعہ یاد آیا. ایک آدمی رشتہ لینے کے لیے گیا تو لڑکی کے ابا نے اس لڑکے کو بھی دیکھا، لڑکی کی اماں نے بھی دیکھا اور رشتے کا انکار کر دیا. بات ختم ہو گئی، بھائی آپ جا سکتے، ہم نہیں دے رہے، ٹھیک ہے. وہ گھر آ گیا، گھر پہنچا ہے تو لڑکی کے ابا نے فون کیا، بیٹا آپ خیریت سے گھر پہنچ گئے؟ جی میں پہنچ گیا. بیٹا آپ کو ایک بات ہم نے کہنی تھی. جی انکل. بیٹا آپ ہمیں بالکل بھی پسند نہیں آئے. اس نے کہا ٹھیک ہے انکل، جب آپ نے انکار کر دیا تو بس ٹھیک ہے. کہہ رہے نہیں ویسے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آدمی کہیں سے کسی کو پسند آتا ہے نا، لیکن عجیب سی بات ہے ذرا سے بھی پسند نہیں آئے. اچھا یہ میری اہلیہ سے، وائف سے بات کر لیں. جی بات کرا دیں. بیٹا میں بھی آپ کو کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے آپ میرے شوہر کو بالکل پسند نہیں آئے، مجھے بھی بالکل بھی پسند نہیں آئے. وہ کہنا یار یہ کیا مذاق ہے. اچھا عجیب بات ہے، اس دن میرے ماموں گھر آئے ہوئے تھے، وہ ان کو بھی آپ بالکل بھی پسند نہیں آئے. تو وہ غصے میں نا لال پیلا ہو کے گالیاں نکالنے لگا. تو میں بھی جب جہلم گیا میں نے تو ٹاپک کو ختم کر دیا، لیکن چٹکلے تو یار وہ تو تھوڑا سا تو ہمارا بھی حق بنتا ہے نا. ہم نے بھی 48 گھنٹے گزارے، اب ہمیں بھی تو تھوڑا سا انجوائے کرنے دیں. 48 گھنٹے ہم نے گزارے اور چیلنج کیا اور اپنی جان کا رسک لیا اور ساری چیزیں کیا، اب تھوڑا سا انجوائے کرنا تو ہمارا حق بنتا ہے. تو ہم جب واپس آئے تو انجینئر صاحب کو ہمارا جانا بالکل بھی پسند بولو نہیں آیا. انہیں ہمارا کتابوں کا بورا لانا بالکل بھی پسند نہیں آیا. انہیں 6 آدمیوں کا لے جانا بالکل بھی پسند نہیں آیا. انہیں ہمارا جہاز سے جانا بالکل بھی پسند نہیں آیا. اور بھی کچھ چیزیں تھیں جو بالکل بھی پسند نہیں آئیں. ہاں رات میں کلپ اپلوڈ کروانا ان کو بالکل بھی پسند
نہیں آیا. اور ان کے بقول ان کو ہمارا اترا ہوا چہرہ جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے وہ بالکل بھی پسند نہیں آیا. اور پھر آخر میں ان کو ایسا سافٹ شکار ہاتھ سے نکل جانا بالکل بھی پسند نہیں آیا. تو آئندہ کوئی ان سے بات کرنے کے لیے جائے تو جو جو چیزیں ان کو بالکل بھی پسند نہیں ہیں وہ پہلے ان سے لکھوا لے, اور ان سے پہلے پوچھ لے کہ آپ خود بتا دیں کون کون سی چیزیں آپ کو بالکل بھی پسند نہیں ہیں اور کون کون سی بہت زیادہ پسند ہیں, تاکہ جو بہت زیادہ پسند ہے اس کے حساب سے ہم آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوں گے. لیکن اس میں خطرہ یہ ہے کہ جو چیزیں آج انہیں بہت زیادہ پسند ہیں, اگر آپ جہلم پہنچ گئے نا, وہ ان کو پھر اس کے بعد سے بالکل بھی پسند نہیں آئیں گے. اچھا خیر, یہ تو تھوڑا سا ہم انجوائے کر رہے تھے. تو اچھا نہیں ہے کسی کا مذاق اڑانا, اچھا نہیں ہے, لیکن مجھے جب میں جی بات کرتا ہوں نا, اور انسان کو فخر بھی نہیں کرنا چاہیے, اور میں تو بار بار کہہ رہا ہوں بھائی یہ ہماری فتح ہی نہیں ہے, یہ تو ہمارے ساتھ صحابہ کرام کا نام لگ گیا, اکابر کا نام لگ گیا, تو ان کی لاج رکھی اللہ نے, ہماری کیا اوقات ہے. اللہ کسی کو 2 منٹ میں اللہ کی نظر رحمت کی ہٹ جائے تو انسان کو رسوا ہوتے ہوئے چند سیکنڈ نہیں لگتے. ہماری کوئی اوقات نہیں ہے, اور نہ ہمیں انجینئر صاحب سے کوئی ذاتی دشمنی ہے. میں نے تو پیغام پہلے بھی بھجوایا, اب بھی کہہ رہا ہوں بھائی آپ پازیٹیو وے میں کام کریں, ہو سکتا ہے قیامت کے دن آپ آگے ہوں ہم سے, ہم کبھی دعویٰ نہیں کرتے, تو پازیٹیو وے میں کام کریں. آپ ہمارے بھائی ہیں بھائی, ہم کوشش کریں گے اور آپ کو اللہ ترقی دے. کسی سے ہمیں ذاتی دشمنی نہیں, بس یہ میری عادت ہے تھوڑا سا انجوائے کرنے کی نا, وہ لطیفہ آ جاتا ہے, بالکل بھی پسند نہیں. تو پیشگی معذرت کے ساتھ. اور انہوں نے ہمارا اتنا مذاق اڑایا تو تھوڑا سا تو اگر ہم نے اڑا لیا تو میرا خیال ہے کوئی اتنا برا نہیں ہے نا, ان کا بھی تو ماضی دیکھو تو اچھا خیر کیا چل رہا تھا یار. ہاں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اور اطاعت کرو, وَلَوْ سُلِّطَ عَلَيْكُمْ, اگرچہ تم پر مسلط کا لفظ بتا رہا ہے, ایسا آدمی زبردستی گن پوائنٹ پہ بغاوت کر کے حاکم بن گیا جو تمہیں بالکل بھی پسند نہیں ہے. یہاں سے یہ لفظ میرا دماغ ادھر چلا گیا تھا. اصل میں سلطہ کے لفظ میں یہ سب معنی چھپے, مسلط ہوا ہے, سلیکٹڈ نہیں ہے, زبردستی طاقت کے زور پہ آ گیا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آیا تو غلط ٹریک سے ہے, طاقت کے زور پر آیا, غلط ٹریک سے آیا نا, لیکن آ گیا تو اب اچھا لگ رہا ہے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے بھائی غلط طریقے سے آیا لیکن بندہ کیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن نبی نے فرمایا نہ بندہ بھی ٹھیک نہیں ہے. رجل حبشی اتنا خراب ہے کہ بعض دفعہ بندہ اندر سے ٹھیک نہیں ہوتا, اوپر سے لگ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے, اوپر سے لگ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے. تو بتایا کہ گیٹ اپ سے ہی لگ رہا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. کیا مطلب گیٹ اپ کیا ہے؟ رجل عبد حبشی, غلام ہے حبشی, حالانکہ غلام اسلام میں حکومت کرنے کا اہل نہیں. غلام تو اپنی کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہوتا. عبد حبشی کأن رأسہ ذبیبہ, سر اس کا کشمش کی طرح پچکا ہوا ہے, کوئی پرسنالٹی نہیں ہے سرے سے, کوئی یعنی پرسنالٹی سے بھی لگتا ہے یار اس آدمی کو وزیر اعظم ہونا چاہیے, اس کو صدر ہونا چاہیے, اس کو بادشاہ ہونا چاہیے. اس کی نہ کوئی پرسنالٹی, غلام ہے اور سر اس کا کشمش کی طرح پچکا ہوا, یعنی گیٹ اپ سے لگ رہا ہے کہ یہ بندہ میں کوئی شعور نہیں ہے اس میں. لیکن آپ نے فرمایا جب آ گیا نا, اب اس کو فالو کرنا ہے, اس کے خلاف تلوار اٹھانے کی. اس نے غلط کیا تلوار اٹھا کے, لیکن اللہ نے اگر اس کو کامیابی دے دی ہے تو اللہ اس سے قیامت میں پوچھے گا تلوار کیوں اٹھائی. لیکن جب ایک کنٹرول اس کے ہاتھ میں آ گیا تو اب دوبارہ اس کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. اس نے جو کیا وہ حساب اللہ اس سے لے گا, تمہیں اب اس کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. یہ اسلام کا مزاج آپ کو سمجھا رہا ہوں میں. کیوں؟ اسلام سب سے زیادہ زور دیتا ہے اتحاد پر, خون خرابہ نہ ہو. اب ایک دفعہ جب خون خرابہ ہو گیا, غلط ہو گیا, اس خون خرابے کا انتقام لینے کے لیے دوبارہ کرو گے تو وہی کام کرو گے جو وہ کر رہا تھا. اب بتاؤ ایسا آدمی جو زبردستی مسلط ہوا ہو, قوم اس کو پسند نہ کر رہی ہو, آپ خوبصورت ہیں اور آپ کے بادشاہ سلامت اندھیرے میں نظر ہی نہیں آتے, اتنے بلیک ہیں, اور سر بھی کیا ہے کشمش کی طرح, اور ہے بھی غلام. تو غلام ہوتا ہے اس میں تو غلاموں والی عادتیں بھی ہوتی ہیں, ذرا آپ کو بالکل بھی پسند نہیں آ رہا. لیکن اسلام کہہ رہا ہے جو ہے جیسا ہے اب کیا کرو,
اطاعت کرو اس کی، جائز چیزوں میں، ناجائز چیزوں میں نہیں. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ باطل پر ہے اور آپ کس پر ہیں؟ حق پر. لیکن اگر آپ اس کے خلاف تلوار اٹھائی آپ نے، تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ حق پرستوں کا ساتھ ہے، میں حق پر ہوں، وہ غلط، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ تو روزے نہیں رکھتا، اور وہ شرابی ہے، اور وہ جیسے حاکموں کے حالات ہوتے ہیں نا، وہ تو 2 نمبر آئے، وہ تو یوں ہے، وہ جیسا بھی ہے. نبی نے فرمایا وَإِنْ ضَرَبُوا ظَهْرَكَ، اگرچہ وہ رعایا پر ظلم کر رہا ہو. یہاں تک صحابی سے فرمایا تمہاری پشت پہ کوڑے کیوں نہ مار رہا ہو. نبی نے صحابی سے فرمایا تمہاری پشت پہ کوڑے کیوں نہ مار دو، صبر کرو، آخرت میں اللہ اس سے انتقام لے گا. تو کتنا حکم ہے بھائی اس کے برداشت کرنے کا. ہاں زبان سے اس کے سامنے اس کے خلاف بولو. تبھی حدیث میں آتا ہے سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات بلند کرنا ہے. جب فیس ٹو فیس اس کے سامنے بیٹھو تو اس کو بتاؤ کہ تم کیا کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو. یہ سب سے بہترین جہاد ہے. تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں، اس کی اطاعت سے ہاتھ کھینچنے کی اجازت نہیں ہے، جائز چیزوں میں اس کو ماننا پڑے گا آپ کو. تو اسلام میں گورنمنٹ کے بھی بہت سارے حقوق ہیں. جہاں اسلام میں حکومت پر حق ہے نا عوام کے، کہ عوام کا خیال کرے عدل کے ساتھ، تو اسی طرح اسلام نے عوام پر بھی حکومت کے بہت سارے حقوق رکھے ہیں. تو دونوں طرف سے معاملہ زیادتی ہوتی ہے ہمارے یہاں. کوئی عالم اگر وزیر اعظم سے مل لے تو کتنی گالیاں سننے کو ملتی ہیں. حالانکہ اسلام میں کوئی بھی حاکم ہو، کسی بھی جماعت کا ہو، جب وہ وزیر اعظم بن گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عزت کا حکم دیا ہے، اس کو رسوا کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. لیکن آپ دیکھ لو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب پہلے نواز شریف سے ملتے رہے، وہ اتنی ان کو برا بلا لوگ کہتے تھے یہ حکومت کے پٹھو، یہ یوں. پھر عمران خان سے ملے تو برا بلا کہہ رہے ہیں یوں ایسے، یہ حکومتی چمچے، معاذ اللہ ایسے فضول قسم کی باتیں. بھائی حکومتی چمچہ وہ ہوتا ہے جو اپنے مفاد کے لیے حکمرانوں سے ملتا ہے، پیسوں کی لالچ میں، غلط گائیڈ کرنے کے لیے. اور جو حکمرانوں سے ملے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے، تو وہ حکومتی چمچہ نہیں ہوتا. باقی حاکم کو ٹھیک کرنے کا طریقہ وہ نہیں ہے جو اپنے بچوں کو ٹھیک کرنے کا طریقہ ہے. آپ کا بچہ 10 سال میں بھی نماز نہ پڑھے، آپ کو حدیث اجازت دیتی ہے کہ آپ اس کو مار سکتے ہو. حاکم اگر نماز نہیں پڑھتا تو کسی حدیث میں نہیں ہے کہ آپ اس پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہو، آپ اس کو گالیاں دو، آپ اس کو تھپیڑے مارنا شروع کر دو. حدیث میں آتا ہے انزل الناس منازلہم، اللہ نے جس کو جو مقام دیا ہے آپ کو اس کو وہی رسپیکٹ دینی پڑے گی، اس سے آپ عزت کے ساتھ. جیسے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے ہیں تو اللہ نے کیا فرمایا، فرعون سے بڑا کوئی برا حاکم ہو سکتا ہے؟ ہمارے جتنے حکمران ہیں، وزیر اعظم ہو گیا، گورنر ہو گیا، صدر ہو گیا، بہت برے ہوں گے، کیا فرعون سے زیادہ برے ہیں؟ لیکن اللہ کلیم، اور ہم کیا موسیٰ کلیم اللہ سے زیادہ اچھے ہیں؟ ایک فیشن بن گیا ہے حکمرانوں کو گالیاں دینے کا، برا بلا کہنے کا، بے عزتی کرنے کا، یہ فیشن بن گیا ہے. اصلاح کی کوشش، اچھا ممبر پہ بڑا زبردست دھڑا دھوم توپیں، اور جب اصلاح کا موقع آتا ہے تو وہ موقع ہاتھ سے جانے دیتے ہیں. تو اس کا مطلب بھائی میں سب کی بات نہیں کر رہا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو لگتا ہے کہ ان کے پیش نظر اصلاح نہیں ہے. تو موسیٰ کلیم اللہ، بھائی ان سے بہتر ہم ہو نہیں سکتے، اور فرعون سے بدتر ہمارے حکمران ہو نہیں سکتے. اللہ موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں، قولا لہ قولا لینا، نرم لہجے میں بات کرنا ہے. بہرحال بادشاہ نا، لعلہ یتذکر، شاید نصیحت حاصل کر لے. وہ تو جب انتہا ہو گئی اور وہ مارے جا رہا ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پھر بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں کہ اللہ اس کو تباہ کر دے، اس کو رسوا کر دے اس کو.